اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے گروپ لائف انشورنس کے ریٹائرڈ ملازمین کے حق میں بولتا ہوں ہمیشہ، ان کو کہتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں بل منظور ہو گیا ہے، سینٹ میں ہونے والا ہے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ عن قریب ریلیف ملے گا، 90% کام ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو اوورسیز والے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، مریم نواز صاحبہ نے قانون متعارف کروا دیا ہے، 90 دن میں آپ کے کیس کا، پلاٹ کا، دکان کا، مکان کا فیصلہ ہوگا۔ آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مشاورت کر سکتے ہیں، فری مشاورت، اور مشاورت کر سکتے ہیں اس نمبر پہ، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 030047255752، اس کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں جی۔ السلام علیکم۔ لو جی ہوں تو سیدھیاں منتاں تے آ گئے نے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج اتوار ہے اور کرکٹ کا جناب میدان سج گیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور مریم نواز جو ڈٹ گئی ہے اس کی پذیرائی کس طرح ہو رہی ہے، کس طرح عوام اس کے ساتھ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو بڑی خبریں ہیں، آپ جن دوستوں کو اچھا چینل لگتا ہے، نئے ہیں، وہ اس کو سبسکرائب کریں، اور قانونی ٹی وی کے نام سے ہی آپ فیس بک پہ بھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور قانونی ٹی وی کے ہی نام سے آپ واٹس ایپ پہ ہم نے نیا چینل بنایا ہے، وہ لازمی سبسکرائب کریں واٹس ایپ کے اوپر بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ساری خبریں آپ کو بتاتے ہیں۔ اوپنلی منتا ترلے سر، کال گنڈا پور نے جو تقریر کی ہے اس نے کہا جی کہ اس ملک میں عاصم منیر کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور عاصم منیر جناب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے بارے میں سوچیں۔ ہائے ہائے، کیا یو ٹرن لیا ہے، اور سر جی اس کی کیا خبریں ہو رہی ہیں۔ جو امین گنڈا پوری نے کہا ہے کہ امین گنڈا پوری نے پتہ کیا کہا ہے، اس نے کہا عاصم منیر آپ 24 کروڑ عوام کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اگر آپ عمران خان کو رہا کروا دیں گے، عمران خان کی بات کی طرف توجہ کریں گے، تو یہ 24 کروڑ عوام آپ کو دعائیں دیں گے۔ ہائے ہائے، 24 کروڑ جو کوئی ایک ادھا تو کڈ لینا سی، ایک ادھا تو کڈ لینا سی 24 کروڑ دے وچوں، نہیں؟ او مائی گاڈ سر جی، منت ترلے کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ اور نیچے سے اکثر یوتھی ہے جناب، وہ تالیاں بجا رہے تھے اور کچھ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے اور اس کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے تھے۔ تو یہ تو سر جی ان کا جلسہ تھا، اور ان کے جلسے کے بارے میں خود پی ٹی آئی والوں نے کہہ دیا کہ سر جی بڑا گندا جلسہ تھا، اور یہ بڑی گندی جگہ کا اس کا انتخاب کیا گیا تھا، شہر سے دور تھا، کچرا کنڈی کے اوپر جلسہ کیا گیا ہے، اور یہ لگ یہ رہا تھا کہ یہاں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، یہاں کسی اور کی حکومت ہے، اتنا پولیس کا بھی ڈر خوف تھا۔ یہ ان کے اپنے کمنٹس ہیں، اور یہ کمنٹس آپ عمران ریاض کے ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر سن بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جلسہ تو سر جی بڑھ گیا، بڑی تیاری کر رہے تھے، پورے پاکستان سے بندے بلا رہے تھے، لیکن کوئی جلسے کی وہ پذیرائی نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے، اور پھر کوئی مشترکہ انہوں نے قرارداد پاس نہیں کی۔ قرارداد ہوتی ہے نا، جلسے کے آخر میں قرارداد ہوتی ہے، پھر جلسے کے آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب علی آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے، تو وہ آئندہ کا لائحہ عمل بھی اس میں نہیں بتایا گیا۔ ظاہر ہے بے ترتیب سا، بے ہنگم سا جلسہ تھا کہ جی عمران خان نے کہا ہے جلسہ کرو، ساری دنیا سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے، ساری دنیا اور جشن منا رہی ہے، سعودی عرب پاکستان کی وہ منا رہے ہیں، ان کو اپنے جلسے کی پڑی ہے، چلیں ٹھیک ہے کریں جو بھی کریں گے۔ جلسہ بہرحال ان کا مجموعی طور پہ ڈسپلن سے آری تھا، اور وہ ان کی توقع سے کافی عرصے کے بعد انہوں نے یہ جلسہ کیا تھا، تو ان کی توقع سے وہ توقع کے مطابق نہیں تھا، ٹھیک ہے۔
آگے سر جی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب دیکھتے ہیں آج پہنچتے ہیں یا کل پہنچتے ہیں، میرا خیال ہے پہنچ گئے ہوں گے، اس کی خبر ابھی تک ٹی وی پہ نہیں چلی، تو انہوں نے اسی دن میں آنا تھا، لیکن آج کا دن جو ہے نا وہ کرکٹ کے نام کیا گیا ہے جی۔ سارے لوگ کرکٹ کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ جناب کرکٹ کے میدان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو کرکٹ کی خبریں ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بھی انعام رکھا تھا، میری پچھلی ویڈیو آپ دیکھیں، اس میں نے 4 سوالوں کا کہ جس کا جواب ٹھیک ہو گیا تو اس کو 1000 بیلنس اسی وقت ملے گا۔ آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں، اور کرکٹ کا میچ شروع ہونے سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ جواب دینا ہے۔ میچ شروع ہو گیا تو نہیں، ٹاس سے پہلے کیونکہ اس میں ٹاس کا بھی ہے کہ ٹاس کون جیتے گا، ٹھیک ہے، میچ کون جیتے گا، ٹاس کون جیتے گا، مین آف دی میچ کون ہوگا، اور پاکستان کا کھلاڑی جو ہے سب سے زیادہ سکور کون کرے گا، یہ ساری خبریں ہیں اس میں۔ پچھلا وہ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، پچھلا ویڈیو دیکھ لیں جو رات کو میں نے بنایا گھومتی چائے والا۔ ٹھیک ہے دوستو، باقی سر جی جو خبریں ہیں نا وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان الحمدللہ ایک مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، اور اس میں ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ وہ معاہدات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ یہ موقع ہے ہماری قیادت کا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، IMF سے جان چھڑائیں، جس طرح مرضی چھڑائیں، کسی اسلامی ملک کو کہیں، کوئی شرائط رکھ دیں کہ ہم جی آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، آپ ہمارا قرضہ ان سے چھڑائیں، قرضے سے ہماری جان چھڑائیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ لیکن وہی کر سکتا ہے جو سیاںا بندہ ہو، جس کی نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے، یقین کریں بڑا اچھا موقع ہے۔ پھر پاکستان اس وقت چین کے ساتھ بھی بہترین تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، روس کے ساتھ بھی ہیں، لیکن یہ ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ چین جیسا کوئی دوست نہیں ہے، چین کو پریارٹی میں رکھیں۔ اب میں شہباز شریف صاحب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب فوری طور پہ یا تو خود وہ چین جائیں یا چین کا دورہ کریں، ان کو محسوس نہ ہو کہ ہم دوستی میں ہم سے آگے کوئی نکل گیا۔ کیا یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں تو کمنٹس کر کے آپ ضرور بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ناشتہ واشتہ کر لئیے، ذرا پیٹ کھا لیے، ناشتہ کر کے پھر تڑ نال گل کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تسی بھی اپنا ناشتے دکھائے کرو کہ کیڑا ناشتہ تسی کردے ہو، لسی نال کردے ہو، چاہ نال کردے ہو، کی کردے ہو، ٹھیک ہے؟